الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عصمت سرما لگاتے تھے، ہر آنکھ میں 3 سلائیاں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ بہترین دوا جو تم کرو وہ لیپ ہے، اور نسوار اور پچھنے اور جلاب، اور بہترین وہ سرما جو تم لگاؤ عصمت ہے کہ وہ نگاہ میں تیزی لاتا ہے اور بال اگاتا ہے پلکوں کے، اور بہترین دن جس میں تم فصل لو 17 تاریخ ہے، اور 19 تاریخ اور 21واں دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہ گزرے مگر انہوں نے یہی عرض کیا کہ فسد اختیار کرو، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر یہاں رات کو یعنی سونے سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنکھ میں 3 سلائیاں سرما لگاتے۔ دوپہری میں قیلولہ جسے کہتے ہیں، سوتے وقت نہیں۔ سنت یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگائے، دن میں سرما لگانا جمعہ ہو، عیدین ہوں تو یا یوم عاشورہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، عیدین کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اور روزانہ شب کو جو ہے وہ سنت ہے۔ پھر آگے لیپ کی بات کی، جیسے ہم لوگ کو جیل لگاتے ہیں اوپر، تو ہر لیپ کو لدود نہیں کہتے، لیپ کو لدود عربی میں کہتے ہیں، بلکہ جو لیپ منہ کے اندرونی حصہ میں کیا جاتا ہے، جیسے منہ پک جاتا ہے تو سومو جیل وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، ٹیکٹارین اورل جیل لگاتے ہیں، اس طرح بہت ساری جیل آتی ہیں، بون جیلا جیل ہے، یا اور وہ نیلی دوائی سے بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ چاہے جہاں بیماری ہے وہاں کیا جائے یا چاہے پورے منہ میں کیا جائے، یا گلے میں لوگ دوائیاں سپرے وغیرہ بھی لگاتے ہیں، یہ بھی لیپ کی شکلیں ہیں۔ پھر دوسرا ہے اسعوت، یہ ہوتا ہے نسوار ناک میں چڑھانا یا دوا ناک میں چڑھانا۔ اس وقت چونکہ نسوار اویلیبل تھی تو لوگ ناک میں نسوار لیتے تھے، اس سے چھینکیں وغیرہ آتی تھیں تو یہ سائنسز جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے تھے، تو انسان کا سر درد، چہرہ ہلکا ہو جاتا تھا، جو چہرہ بھاری تھا یا جو پین ہو رہی ہوتی تھی سائنوسائٹس کی۔ آج کل ناک میں سپرے بھی اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ یہ سائنسز صاف ہو جائیں، چاہے یہ پتلی دوا ہو چاہے یہ سخت ہو، خشک ہو، جیسے بھی ہو، یہ اکثر چہرے کے سائنوسائٹس یا سر درد وغیرہ میں مفید ہوتی ہے، بطور دوا، نشہ نہیں۔ پھر پیٹ کے امراض کے لیے آپ نے جو دوسری بات بتائی، تیسری بات، پہلی سرما، پھر لیپ، اور تیسری بات ناک میں دعا چڑھانا، اور چوتھی بات پیٹ کے امراض کے لیے جلاب لینا، یعنی پیٹ صاف کرنا۔ تو سنا مکی کا جلاب جو ہے عرب شریف میں عموماً لیا جاتا تھا، یہ پیٹ کے امراض کے لیے، قبض وغیرہ کے لیے کافی ہوتا تھا، یا جن لوگوں کو پیٹ میں تکالیف ہوتی تھی، موشن صحیح نہیں آتا تھا تو وہ جلاب لے لیا کرتے تھے، آج بھی رواج ہے۔ تو اس میں پھر تیسری بات یہ، چوتھی یہ، اور پانچویں بات یہ ہوئی کہ فصل لگانا، چیرا لگوانا، کہیں پھوڑا پھنسی ہو جاتا، اس وقت جونکیں آتی تھیں تو اس سے لوگ جو ہے وہ کراتے تھے، جس کو حجامہ آج کل بولتے ہیں، سکشن کپ ہوتے ہیں، تو جونک وہ پس وغیرہ خون جو ہے وہ سک کر لیتی تھی۔ بہرحال طبیب کی رائے سے سب کچھ کرنا چاہیے۔ تو حجامہ جسے کہتے ہیں یا حجامت جو ہے یہ جونکوں سے کی جاتی تھی، آج کل سکشن کپ ہیں۔ تو فصل جو چیرا لگایا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر جو ہے
پھوڑے پھنسی پہ چیرا لگا کے اس کا مواد نکال دیتے ہیں، اسی وقت تکلیف دور ہو جاتی ہے. یا جیسے ناخن کے اندر پاؤں یا ہاتھ کے پس پڑ جاتی ہے تو وہ ہلکا سا چیرا لگا کے اس کو نکال دیتے ہیں، تو انسان ساتھ اینٹی بائیوٹک کوئی بھی چیز لیتا ہے تو جلدی درست ہو جاتا ہے. پھر سرمے میں جو فوائد بتائے گئے وہ یہ کہ پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے. پھر جس کو عصمت سرما سنت ہے، جس کو یہ مافق نہ آئے وہ استعمال نہ کرے کیونکہ پھر اس کو نقصان ہوگا. آگے جو تاریخیں بتائی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم کتاب الطب میں اور رقیہ رقا، یہ جو تعویذ گنڈے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے جب چیپٹر آئے گا اس میں ہم کریں گے یہ تاریخیں کیوں موضوع ہیں. یہاں صرف یہ بات سمجھ لیں کہ چاند کی شروع کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان میں خون میں جوش ہوتا ہے اور آخری تاریخوں میں سکون ہوتا ہے، لہٰذا درمیانی تاریخیں اختیار کی گئیں جب پورا نہ جوش ہو نہ پورا سکون ہو. یہ چاند کی تاریخیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں اور یہ معتبر ہیں. انگریزی کی تاریخیں نہیں ہیں، کوشش کی جائے کہ طاق تاریخیں جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی طاق ہے نا، قل هو اللہ احد، اس حوالے سے اس کی برکت بھی ہے، انسان کا توحید کی طرف بھی دھیان رہتا ہے. جو چیرا لگوانا ہے، فسد کرانا ہے یا آپریشن کرانا ہے، انسین جو ہوتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. جیسے پھوڑا پھنسی، کوئی بھی زخم خراب ہو گئے اس میں صفائی، دانت میں ریشہ پڑ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا چیٹا لگا کے صاف کر دیتے ہیں. تو بہرحال جہاں جہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو وہ درست کرتی ہے. آج کل ہجامہ کا رواج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اس کو کرنے والے بے علم لوگ ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا، بس ایک دکانداری چلا لی ہے. اسی آج کے درس کے حوالے سے بھی یہ بات کر دی میں نے. تو ہجامہ مخصوص جو ہے حالات میں ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ جونکیں کرتی تھی، سکشن کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ کرایا ہے اور سنت بھی ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے. اس میں بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.